ناظرین، کراچی سے ملنے والی ایک اطلاع کے مطابق آئی جی سندھ کے تشکیل کردہ ٹاسک فورس کے سربراہ اے ایس پی عتیق الرحمان خود اس وقت انکوائریوں کے زد میں آ گئے۔ پچھلے دنوں انہوں نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے حکم پر ملیح ڈسٹرکٹ کے تھانہ قائد آباد کے حدود میں چلنے والے آرگنائز جرائم کے اڈوں پر ایک کامیاب آپریشن کیا اور بہت سارے ملزموں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے جو ہے وہ اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کے علاوہ جو ہے گٹکا، ماوا اور منشیات کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ قبضے میں کر لی، ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جس قسم کی رپورٹ اے ایس پی موصوف نے مرتب کی، اس رپورٹ میں قائد آباد پولیس کو ان اڈوں سے متعلق کلین چٹ دے دی، اور اس کے بعد طریقہ کار کے مطابق اس رپورٹ کو انتہائی خفیہ طریقے سے لفافے میں بند کر کے آئی جی آفس کو بھجوانا تھا۔ لیکن آئی جی آفس پہنچنے سے پہلے ہی وہ رپورٹ میڈیا کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام تا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اب اس معاملے کی تحقیقات شروع کروا دی گئی ہے کہ کیا اے ایس پی صدر عتیق الرحمان کو مینیج کر لیا گیا ہے، انہیں قابو کر لیا گیا ہے، ان سے اپنی مرضی کی رپورٹ لکھوائی گئی ہے۔ اگر ایسا کیا گیا ہے تو کس نے یہ کردار ادا کیا؟ ایس ایچ او قائد آباد نے، ڈی ایس پی قائد آباد نے، یا کہ پھر ایس ایس پی منیر کاشف عباسی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اے ایس پی عتیق الرحمان جو کہ آئی جی سندھ کے تشکیل کردہ ٹاسک فورس کے سربراہ ہے ملیح ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، انہوں نے بجائے آئی جی سندھ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے دوسروں کے احکامات پر عمل درآمد کیا۔ اس قسم کی عجیب و غریب رپورٹ کو مرتب کرنے کی شکل میں، کیونکہ جو آرگنائز جرائم کے اڈے وہاں سے چل رہے ہیں، اس کی دوسری آزاد ذرائع سے جب تحقیقات کروائی گئی تو پتہ چلا کہ ان اڈوں سے جو ہے مبینہ طور پر 27 لاکھ روپیہ ہفتہ جو ہے وہ ایس ایچ او قائد آباد کی ٹیم وصول کرتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمام کے تمام اڈے جو ہے وہ قائد آباد پولیس کی اجازت سے، ان کی ملی بھگت سے، اور دوسرے معنوں میں ان کی مبینہ سرپرستی میں چل رہے تھے۔ لیکن اے ایس پی عتیق الرحمان کی رپورٹ میں تو خود پولیس کو کلین چٹ دے دی گئی۔ اگر اے ایس پی کی رپورٹ کو من و ان تسلیم کر بھی لیا جائے کہ واقعی ان اڈوں کا قائد آباد پولیس سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ کرمنل اپنے طور پر جو ہے یہ اڈے چلا رہے تھے، تو تب بھی جو ہے پولیس کی جان نہیں چھوٹتی کہ اتنے بڑے بڑے اڈے چل رہے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے اڈوں کا چلنا جو ہے خود ایس ایچ او قائد آباد، ڈی ایس پی قائد آباد اور خود ملیح ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کاشف عباسی کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے کہ اتنے بڑے بڑے اڈے چل رہے ہیں اور خود ایس ایچ او قائد آباد کو بھی پتہ نہیں ہے، ڈی ایس پی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایس ایس پی کو پتہ ہے۔ تو پھر ان تمام افسروں کا اپنے اپنے عہدوں پر بیٹھنے کا انہیں کوئی اخلاقی طور پر، قانونی طور پر حق حاصل نہیں ہے، انہیں وہاں سے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے۔ جب اتنے بڑے بڑے اڈے جو ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرنے والوں کو کس طرح سے پکڑ سکیں گے، کس طریقے سے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ مبرہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اڈے اگر پولیس کی سرپرستی میں نہیں چل رہے ہیں، خود چل رہے ہیں، تو بھی پولیس کا جو ہے یہ نااہلی، پولیس کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اگر چل رہے ہیں تو پھر ان پر کرپشن کے بھی الزامات ہیں، ان پر جو ہے وہ اڈے چلوانے کے بھی الزامات ہیں۔ اے ایس پی جو عتیق الرحمان ہے، انہوں نے چھاپے مارے۔ آخر آئی جی کو ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آتی؟
नौबत इसलिए पेश आई कि चोर को भी पकड़ो और चोर के सरपरस्तों को भी पकड़ो, यानी जो अड्डे चला रहे हैं, जो मंशियात फरोश हैं, जो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाने वाले हैं, उनको भी पकड़ो, यानी पागल को भी पकड़ो, पागल की माँ को भी पकड़ो, दोनों को पकड़ो, ताकि जुर्म का जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। लेकिन यहाँ पर जिन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी एएसपी अतीक रहमान को, उन्होंने अपना फ़र्ज़ जो है वो उस तरीके से सर अंजाम नहीं दिया जिस किस्म का फ़र्ज़ की तवक्का जो है ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी को थी। जो आईजी चाह रहे थे वो सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ जो दूसरे चाह रहे थे। तो ये जो वाक़या है, तो इस पर जो है फिर अब कहते हैं कि अतीक रहमान जो है वो ख़ुद इंक्वायरी के ज़द में आ गया। अब ये मालूम किया जा रहा है कि अतीक रहमान को मैनेज किसने किया, किसके कहने पर जो है वो अतीक रहमान ने जो है वो पुलिस को इतने बड़े मुनज़्ज़म अड्डे चलवाने के बावजूद मुबैन तौर पर क्लीन चिट दी। आया एसएचओ ने उन्हें मैनेज किया, डीएसपी ने किया, या फिर सबसे बढ़कर मलिक डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ने? और क्या ये मैनेज करने में उनकी कोई मुट्ठी गर्म की गई है, उन्हें कोई पैसे दिए गए हैं? क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से एएसपी को इतनी अजीब व गरीब किस्म की रिपोर्ट मुरतब करने की ज़रूरत या नौबत पेश आई? अब ये जो रिपोर्ट है ये ख़ुद आईजी सिंध के टास्क फोर्स की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त बन चुका है। मतलब ये था हमारा इसका प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।